ایک صبح میں تیار ہو کر تھانے پہنچا تو ایک نہایت ہی سنسنی خیز خبر میری منتظر تھی۔ میں جیسے ہی جا کر اپنے کمرے میں بیٹھا، کانسٹیبل امیر خان نے میرے پاس آ کر بتایا، ملک صاحب ادھر ایک بندے کی لاش ملی ہے۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور تیز لہجے میں سوال کیا، ادھر کدھر امیر خان؟ ادھر کچا امن آباد والے روڈ پھاٹک کے قریب۔ کانسٹیبل نے جواب دیا، ریلوے کی پٹری کے کنارے۔ ان دنوں میں ضلع گجرانوالہ کے تھانہ صفدر میں تعینات تھا۔ یہ تھانہ شیخا پورہ موڑ کے نزدیک ہی واقع تھا۔ کانسٹیبل نے جس جائے وقوع کی نشاندہی کی تھی، یہ سارا علاقہ میرے تھانے کی حدود میں آتا تھا۔ اس بدنصیب کا نام کیا ہے؟ میں نے کانسٹیبل سے سوال کیا۔ اور وہ کہاں کا رہنے والا ہے؟ ابھی تک اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل سکا جناب، امیر خان نے بتایا۔ جو لوگ یہ اطلاع لے کر تھانے آئے ہیں، ان میں سے کوئی بھی مقتول کے بارے میں کچھ نہیں جانتا۔ اطلاع دینے والے کو بھیجو میرے پاس، میں نے تحقیرانہ انداز میں کہا۔ ٹھیک ہے ملک صاحب، کانسٹیبل یہ کہتے ہوئے میرے کمرے سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اطلاع دینے والے افراد میرے سامنے حاضر تھے۔ وہ کل 3 افراد تھے، جن میں سے 2 کا تعلق اصغر کالونی سے اور 1 کا تعلق کنہیا لال باغ سے تھا۔ کنہیا لال اور اصغر کالونی جائے وقوع کے آس پاس کے علاقے تھے۔ میں نے ان تینوں کو بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لینے کے بعد پوچھا، اب بتائیں آپ لوگوں نے کس بندے کی لاش دیکھی ہے؟ اصغر کالونی سے تعلق رکھنے والے افراد کے نام جمال الدین اور اسحاق احمد تھے۔ ان میں سے اسحاق احمد نے جواب دیا، تھانے دار صاحب اس بندے کی لاش تو فیض محمد نے دریافت کی ہے، ہم تو اخلاقی طور پر اس کے ساتھ آ گئے ہیں۔ تم لوگوں نے بہت اچھا کیا۔ میں نے ایک کے بعد دیگرے اسحاق احمد اور جمال الدین کی طرف دیکھا اور پھر اپنا روئے سخن محمد کی جانب موڑتے ہوئے پوچھا، ہاں بھائی فیض احمد، تم نے صبح کس کی لاش ڈھونڈ نکالی ہے؟ فیض احمد نامی وہ ادھیڑ عمر شخص کنہیا لال باغ میں مالی اور چوکیدار کے فرائض انجام دیتا تھا۔ اس کی رہائش بھی مذکرہ باغ کے اندر ایک چھوٹے سے کوارٹر میں تھی۔ کنہیا لال باغ ریلوے پھاٹک سے آگے کچا امن آباد روڈ کی دونوں جانب پھیلا ہوا تھا۔ فیض محمد نے میرے سوال کے جواب میں بتانا شروع کیا، تھانے دار صاحب میں کسی کی لاش کو تلاش کرنے نہیں نکلا تھا، وہ تو بس اتفاق سے ہی مجھے نظر آ گئی۔ اس اتفاق کی وضاحت کرو فیض محمد، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ میں صبح جلدی اٹھنے کا عادی ہوں اور رفع حاجت کے لیے ریل کی پٹری کے آگے نکل جاتا ہوں۔ وہ مجھے تفصیل سے آگاہ کرنے لگا، اور جب میں واپس آ رہا تھا تو اس وقت تک ہلکا پھلکا اجالا پھیلنا شروع ہو گیا تھا۔ میں نے پٹری والی ڈالان کے کنارے پر ایک گٹری سی پڑی دیکھی۔ اندرونی تجسس مجھے اس گٹری کے قریب لے گیا اور تب مجھے پتہ چلا کہ وہ کوئی گٹری نہیں بلکہ کسی جوان مرد کی لاش ہے۔ اتنا بتانے کے بعد فیض محمد خاموش ہو گیا۔ میں نے پوچھا، فیض محمد تمہیں اس بات کا اندازہ کیسے ہوا کہ نوجوان مرد لاش میں تبدیل ہو گیا ہے؟ کیا تم نے اسے چھو کر دیکھا تھا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن جھٹکتے ہوئے بولا، میں نے تو اسے ہاتھ لگانے کی بھی کوشش نہیں کی، اس کی حالت نے ہی مجھے بتا دیا کہ وہ اب زندوں میں باقی نہیں رہا۔ کیوں؟ میں مختلف سوالات کے ذریعے اپنا ذہن کلیئر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس جوان کی حالت میں تمہیں کون سی ایسی بات نظر آئی تھی؟ جناب، فیض محمد نے ایک جھرجھری لی، پھر میرے سوال کے جواب میں بتایا، اس بدنصیب کی گردن شاہجک کے مقام سے کٹی ہوئی ہے اور لباس کا بالائی حصہ خون میں تر بتر ہے۔ اچھا، میں نے گہری سانس لی، پھر فیض محمد سے پوچھا، کیا تم اس بندے کو جانتے ہو؟ نہیں جی، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ میں نے جمال الدین اور اسحاق احمد کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ ان دونوں کی آنکھوں میں بھی ناشناسائی کے تاثرات ابھرے اور جمال الدین نے گہری سنجیدگی سے بتایا، تھانے دار صاحب ہم نے موقع پر جا کر اس بندے کی لاش کو دیکھا ہے، وہاں اور بھی بہت سے لوگ جمع تھے، ہم سب کی ایک ہی رائے ہے کہ وہ بندہ ہمارے علاقے کا رہنے والا نہیں، سب نے اس کی شناخت سے لا علمی کا اظہار کیا ہے، وہ ہمارے لیے بالکل اجنبی ہے۔ اچھا، میں نے گمبھیر سانس لی، پھر ان تینوں سے مزید 2-4 سوالات کرنے کے بعد کہا، بیٹھو تم لوگ جا کر باہر برآمدے میں ابھی تمہارے ساتھ جائے وقوع پر چلتا ہوں۔ وہ خاموشی سے اٹھے اور میرے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ٹھیک 10 بجے میں جائے وقوع پر روانہ ہو گیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ 10 جنوری کی ایک ٹھنڈی ٹھار صبح تھی۔ اس وقت 10 کا ہنسا جو ہے عبور ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک سورج نے اپنا جلالی مکھڑا نہیں دکھایا تھا۔ ان دنوں دھند بھی بہت زیادہ ہو رہی تھی اور بعض اوقات تو پورا دن انسانی آنکھ سورج کو دیکھنے کے لیے ترس جاتی تھی۔ مذکرہ جوان کی عمر 27-28 سال کے لگ بھگ رہی ہوگی۔ وہ دبلا پتلا اور درمیانے قد کا مالک تھا۔ اس نے بوسکی کی قمیص
اور لٹھے کی شلوار زیب تن کر رکھی تھی۔ پاؤں میں بند نیا جوتا تھا۔ بوسکی کی قمیض کے اوپر سیاہ گرم واسکٹ بھی نظر آ رہی تھی، اور یہ بھی بآسانی اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ قمیض کے نیچے اس نے موسم کی شدت سے نمٹنے کے لیے کوئی گرم سویٹر یا جرسی بھی ضرور پہن رکھی ہوگی۔ بعد ازاں جب میں نے اس کی لاش کا تفصیلی معائنہ کیا تو میرا یہ اندازہ درست نکلا۔ بوسکی کی قمیض کے نیچے اونی سویٹر موجود تھا۔ اس اجنبی شخص کی گردن شاہرگ کے مقام سے کٹی ہوئی تھی، اور اس بات میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں تلاش کی جا سکتی تھی اسے موت کی گود میں سوئے ہوئے 10 سے 12 گھنٹے گزر چکے تھے۔ کٹی ہوئی گردن سے ابلنے والے خون نے اس کے لباس کا بالائی حصہ پوری طرح داغدار کر دیا تھا، اور موسم کی شدت کے باعث وہ خون جم چکا تھا۔ تلاشی کے دوران جو چیزیں میرے ہاتھ لگیں ان میں ایک کنگھی، ایک ریشمی رومال اور ایک بٹوا نمایاں تھا۔ کنگھی ویسی ہی تھی جیسی کہ دیگر جیسی کنگھیاں ہوتی ہیں، لہذا اس کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں۔ ریشمی رومال کے کونے میں رنگ برنگا پھول کڑا ہوا تھا، اور دوسرے کونے میں انگریزی حروف کے ایم اور بی کاڑے ہوئے گئے تھے۔ ان دونوں حروف کے درمیان ایک ننھا منا سا دل بھی بنا ہوا تھا۔ ایم اور بی یقیناً ناموں کو ظاہر کرتے تھے کہ ان میں ایک نام اسی مقتول کا تھا۔ مقتول کی جیب میں سے برآمد ہونے والے بٹوے میں سے 350 روپے کی رقم نکلی۔ آج کل 350 روپے کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن اس زمانے میں آپ کو یقین آئے یا نہیں آئے، یہ ایک ہینڈسم اماؤنٹ سمجھا جاتا تھا۔ مقتول کی لاش کے معائنے کے دوران مجھے ایک چیز نے بری طرح چونکا دیا، اور وہ تھے اس کے مہندی لگے ہاتھ۔ اس کے ایک ہاتھ پر سادہ اور دوسرے ہاتھ پر خوشنما رنگ کی مہندی لگی ہوئی تھی، جیسا کہ عام طور پر دلہا کے لگائی جاتی ہے۔ اس کے جسم پر بھی سجا لباس اسی جانب اشارہ کرتا تھا کہ یا تو وہ کسی شادی کی تقریب میں شامل رہا تھا یا پھر خود عنقریب دلہا میاں تھا۔ اگر ایسا ہی تھا تو پھر اس کی موت بڑی افراتفری اور سنسنی خیز تھی۔ میں نے ساتھ آئے ہوئے کانسٹیبل کی مدد سے جائے وقوع کا اچھی طرح جائزہ لیا، اور 10 منٹ کی کوشش کے بعد آلۂ قتل کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ ایک تیز دھار خنجر تھا جو مجھے ایک گندے پانی والی نالی کے قریب گھاس میں پڑا ہوا ملا تھا۔ خنجر کے خطرناک پھل پر خون جمع ہوا تھا۔ محتاط اندازے کے مطابق خنجر کے پھل پر دکھائی دینے والا خون اسی مقتول جوان کا تھا۔ میں نے موقع پر موجود افراد میں سے 3 سے 4 بار پوچھ تاچھ کی، لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اس مقتول شخص اور اسے پیش آنے والے اس خونی واقعے پر روشنی نہ ڈال سکا۔ وہ سب کے لیے قطعی اجنبی تھا۔ اب سب سے پہلا سوال یہ اٹھتا تھا کہ جب اس اللہ کے بندے کو وہاں کوئی نہیں جانتا تھا تو پھر وہ کون تھا؟ وہ کہاں سے بن سور کر آیا تھا، اور اس کا قاتل کون ہو سکتا تھا؟ اس کے علاوہ بھی کئی سوالات میرے سامنے کھڑے تھے، اور میں ان میں سے کسی سوال کا ایک جواب بھی نہیں جانتا تھا، اور یہ خاصی مایوس کن صورتحال تھی۔ میں نے مشیر نامہ تیار کرنے کے بعد اس اجنبی شخص کی لاش کو کانسٹیبل کے ساتھ ایک ٹانگے پر سوار کر کے سرکاری اسپتال بھجوا دیا، اور خود بھی اسی ٹانگے پر بیٹھ کر تھانے آ گیا۔ تھانہ صدر جی روڈ پر واقع تھا، اور سرکاری اسپتال جاتے ہوئے وہ تھانہ راستے میں پڑتا تھا۔ ہم لوگ اسی ٹانگے پر سوار ہو کر تھانے سے جائے وقوع پہنچے تھے۔ قتل کی یہ واردات بڑی عجیب و غریب تھی۔ مقتول کو اس علاقے میں کوئی نہیں جانتا تھا، جس کا واضح مطلب یہی تھا کہ وہ کسی اور علاقے کا رہنے والا تھا۔ یہ بڑے ہی اہم سوالات تھے، اور ان کے جوابات ہی مجھے اس قاتل تک پہنچا سکتے تھے۔ فی الحال میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا۔ میں نے جائے وقوع سے مجھے جو آلۂ قتل ملا تھا وہ بھی میں نے لیبارٹری ٹیسٹ کے لیے لاش کے ساتھ ہی بھجوا دیا۔ جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ وہ 10 جنوری کا دن تھا، اور خشکی اور دھند سے بھرپور دن۔ شام تک میں اپنے کمرے میں بیٹھا اس جوان مقتول کے بارے میں سوچتا رہا۔ اس کے مہندی لگے ہاتھ بار بار میری نگاہوں میں چمکنے لگتے، اور رہ رہ کر مجھے خیال آنے لگتا کہ وہ کوئی دولہا تھا جو اجنبی جگہ پر بڑی بے دردی سے موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ اس اجنبی مقتول کے مہندی لگے ہاتھوں کے اکسانے پر میں نے گرد و نواح کے تمام علاقوں میں بندے دوڑا کر یہ معلوم کرنے کی کوشش کی کہ کہیں کوئی شادی کی تقریب تو نہیں ہوئی۔ جائے وقوع کے جنوب میں اصغر کالونی، رانا کالونی والے جیسے علاقے تھے۔ شمال میں کچی دل میر والی تھی۔ مشرق میں کنہیا لال باغ اور آگے نہر کے کنارے واقع جو ہے بنجاروں کی بستی تھی، جبکہ مغرب میں بھی اصغر کالونی کا کچھ حصہ پھیلا ہوا تھا، جس کے بعد جی ٹی روڈ واقع تھا۔ ان تمام علاقوں میں پچھلے ایک ہفتے سے شادی بیاہ کی کوئی تقریب نہیں ہوئی تھی۔
گویا اس اجنبی شخص کی پراسرار موت میرے لیے ایک معمہ بن گئی تھی۔ میں نے یہی سوچا تھا کہ پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کا انتظار کروں گا۔ ہو سکتا ہے کہ جب تک مقتول کو ڈھونڈتا کوئی ادھر آ نکلے اور تفتیش کی گاڑی کو آگے بڑھنے کا موقع مل جائے۔ میں نے یہی طے کیا تھا کہ اگر کوئی بھی سرا میرے ہاتھ نہ آیا تو میں مقتول کی لاش کے 1-2 فوٹو نکلوا کر 3-4 تلاشی ٹیمیں ترتیب دے کر اجنبی مقتول کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کی مہم چلاؤں گا۔ مجھے اپنی محنت اور اللہ کی رحمت سے پوری امید تھی کہ میں بہت جلد نہ صرف یہ کہ اس نامعلوم مقتول کا سراغ لگا لوں گا بلکہ اس کے قاتل تک بھی رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ رات کو میں تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف جانے کا ارادہ کر ہی رہا تھا کہ 3 افراد مجھ سے ملنے آ گئے۔ ان کا تعلق گجرانوالا شہر کے علاقے سیالکوٹی دروازہ سے تھا۔ یہ سیالکوٹی دروازہ ریلوے اسٹیشن کے نزدیک ہی واقع تھا۔ میں نے ان بندوں کو فوراً اپنے پاس بلا لیا۔ ان کے چہروں پر ہی مجھے بڑی گہری پریشانی نظر آئی۔ میں نے انہیں اپنی میز کے پیچھے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر باری باری ان کی صورتوں کا جائزہ لینے کے بعد سوال کیا، کیا ہوا ہے بھائی؟ تم لوگوں کی شکلیں کیوں اتری ہوئی ہیں؟ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے آج صبح ایک لاش سرکاری اسپتال بھجوائی ہے۔ میں نے اس شخص کی جانب سوالیہ نظر سے دیکھا۔ ہاں بھجوائی ہے۔ میں نے ہمیں گردن ہلائی۔ ہم اس لاش کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ میں پوری طرح ان کی جانب متوجہ ہو گیا۔ آپ لوگ اس لاش کو کیوں دیکھنا چاہتے ہو؟ تاکہ ہماری تسلی ہو جائے، ایک روندی ہوئی آواز نے کہا۔ میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، کیسی تسلی؟ تھانے دار صاحب، میرا نام محمد صدیق ہے۔ ان میں جو قدرے حملہ ہوا تھا اس نے صورتحال کی وضاحت کرتے ہوئے بتایا۔ یہ اکبر علی اور اصغر علی دونوں بھائی ہیں اور ادھر سیالکوٹی دروازے پر ہی رہتے ہیں۔ اکبر علی کا بیٹا کل رات سے غائب ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ میں نے اسے انداز میں گردن ہلاتے ہوئے کہا جیسے معاملے کی تہ میں اتر چکا ہوں۔ پھر میں نے دونوں دلگیر برادران کی طرف سوالیہ نظر سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم میں سے اکبر علی کون ہے؟ اکبر علی نے سینے پر ہاتھ رکھ کر بتایا، میں ہوں جی۔ تمہارا بیٹا کل رات سے کہاں غائب ہے؟ میں نے پوچھا۔ جناب اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ وہ کہاں غائب ہے تو پھر میں کیوں پریشان ہوتا؟ وہ انتہائی بے چاقی سے بولا، سیدھا وہیں جا کر اسے ڈھونڈ لیتا۔ جیسے ہی پتا چلا کہ آپ نے کسی بندے کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے اسپتال بھجوایا ہے تو ہم دوڑے ہوئے آپ کے پاس آ گئے ہیں۔ اس نے جملہ ادھورا چھوڑا اور گھائل نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ میں نے پوچھا، اکبر علی تمہارے گمشدہ بیٹے کا نام کیا ہے؟ جی اس کا نام ماجد ہے، ماجد علی، اس نے جواب دیا۔ میرے تصور میں وہ ریشمی رومال گم گیا جو میں نے مقتول کی جامع تلاشی کے دوران برآمد کیا تھا، جس کے ایک کونے میں انگریزی حروف میں ایم اور بی بڑے خوبصورت انداز میں کاڑے گئے تھے۔ ایم کا تو معمہ حل ہو گیا، ایم سے یقیناً ماجد بنتا تھا۔ میں نے مزید تصدیق کی خاطر اکبر علی سے پوچھا، تمہارا کہنا ہے کہ کل رات سے ماجد غائب ہے، تم نے آخری بار ماجد کو کب اور کہاں دیکھا تھا؟ ٹرین میں، ماجد کے چچا اصغر علی نے جواب دیا۔ ہم سب لوگ ٹرین میں ایک ساتھ لاہور سے آ رہے تھے۔ جب ہم گجرانوالا کے ریلوے اسٹیشن پر پہنچے تو ماجد غائب ہو گیا تھا۔ میرے پورے بدن میں سنسنی سی دوڑ گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوا کہ میں اس اجنبی مقتول کے راز سے واقف ہونے ہی والا ہوں۔ میں نے اکبر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا، کیا تم لوگ جو ہے شادی میں شرکت کرنے لاہور گئے تھے؟ جی ہاں، ماجد کی ہی شادی تھی، اکبر علی نے جواب دیا۔ لیکن آپ کو یہ بات کیسے پتہ چلی؟ اصغر علی نے گھبراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اکبر علی سے سوال کیا، کیا تمہارے بیٹے ماجد نے لٹھے کی شلوار، بوسکے کی قمیص اور سیاہ گرم واسکٹ پہن رکھی تھی؟ جی جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، اور اس کے دونوں ہاتھوں پر مہندی بھی لگی ہوئی تھی۔ ہاں، اکبر علی نے دراری انداز میں گردن ہلائی۔ کہاں دیکھا ہے آپ نے ماجد کو؟ میں نے اس سوال کا کوئی جواب نہیں دیا اور میز کی دراز میں سے اجنبی مقتول، جو کہ اب میرے لیے اجنبی نہیں رہا تھا، اس کی تلاشی میں حاصل ہونے والی چیزیں نکال کر میں نے ان کے سامنے رکھ دی۔ پہچانتے ہو ان کو؟ جی ہاں، یہ سب کچھ تو ماجد کا ہے، اصغر علی نے بڑی یقین سے بتایا۔ پھر ریشمی رومال کو کھول کر اس نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، یہ دیکھیں تھانے دار صاحب، ایم کا مطلب ہے ماجد اور بی کا مطلب ہے بشرا۔ ماجد کی شادی بشرا سے ہونے والی تھی۔ میرے پاس تم لوگوں کے لیے کوئی اچھی خبر نہیں ہے، میں نے باری باری ان کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا۔ میں نے آج صبح جس شخص کی لاش کو پوسٹ مارٹم کے لیے سرکاری اسپتال بھجوایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ماجد ہی ہے۔ یہ تمام چیزیں مجھے اسی کے لباس میں سے ملی ہیں۔ اکبر علی نے روان سی آواز میں پوچھا، تھانے دار صاحب میرے بیٹے کو کس نے قتل کیا ہے؟ میں قاتل کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں کہہ سکتا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ تم لوگ تعاون کرو گے تو میں تفتیش کو کسی صحیح رخ پر ڈال سکوں گا۔
ابھی تو میں خود بھی اندھیرے میں ہی ہوں۔ پھر میں نے نہایت ہی مختصر الفاظ میں انہیں جہاں وقوع سے ماجد کی لاش دریافت کے بارے میں بتایا۔ جب میں خاموش ہوا تو اصغر علی نے مجھ سے پوچھا، آپ ہم سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں؟ آپ لوگ مجھے ان واقعات کی تفصیلات سے آگاہ کریں جو ٹرین میں سفر کے دوران پیش آئے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، اور پھر اصغر علی کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے تم نے ریشمی رومال کو دیکھ کر کہا تھا کہ یہ ماجد کی شادی بشرا سے ہونے والی تھی، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ ہونے والی تھی مگر ہو نہیں سکی، وہ گڑبڑائے ہوئے انداز میں بولا، ہم لوگ لاہور سے خالی ہاتھی واپس آ گئے ہیں۔ کیوں؟ میرے سوال میں گہری دلچسپی تھی۔ اکبر علی نے جواب دیا، تھانے دار صاحب، ادھر لاہور میں ایک ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا تھا، ہنگامی صورت میں ہمیں شادی کینسل کرنا پڑی اور ہم لوگ خالی ہاتھی واپس آ گئے۔ میں اس ناخوشگوار واقعے کی تفصیل جاننا چاہتا ہوں، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، اس سے مجھے ماجد کے قاتل تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ کہانی بہت لمبی ہو جائے گی جناب، وہ بولا۔ اصغر علی نے کہا، بھائی صاحب آپ صدیق صاحب کے ساتھ اسپتال میں جا کر ماجد کی لاش کو چیک کریں، تھانے دار کو صاحب کو ساری کہانی سنا کر میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ ممکن نہیں ہے، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ جی کیا ممکن نہیں ہے؟ اصغر علی نے پوچھا۔ یہی کہ آپ میں سے کوئی اس وقت لاحق جا کر اسپتال جا کر ماجد کی لاش کا معائنہ کر سکے، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اسپتال کا عملہ آپ لوگوں کو لاش کی ایک جھلک بھی نہیں دکھائے گا، اب پوسٹ مارٹم کے بعد ہی ماجد کی لاش آپ لوگوں کے حوالے کی جائے گی، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ آپ لوگ مجھے ان واقعات کی تفصیل سے آگاہ کریں جن کے نتیجے میں یہ ثانیہ پیش آیا ہے۔ اس چکر میں نہ رہیں کہ بات لمبی ہو جائے گی یا مختصر رہے گی، میں یہاں آپ لوگوں کی باتیں اور کہانیاں سننے کے لیے ہی تو بیٹھا ہوں۔ وہ میرے جائز مطالبے سے انکار نہیں کر سکتے تھے، لہٰذا اکبر علی اور اصغر علی نے ملے جلے انداز میں مجھے ماجد کی شادی کا مزے کا خیز قصہ سنا ڈالا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں اس واقعے سے غیر ضروری باتوں کو نکال کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں تاکہ آئندہ کی تفتیش میں آپ کا ذہن کسی الجھن کا شکار نہ ہو۔ آپ کو اس واقعے پر ہنسی بھی آئے گی اور جھنجھلاہٹ بھی محسوس ہوگی، بہرحال جو حقیقت ہے وہی میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ مقتول ماجد کی شادی بشرا نامی ایک لڑکی سے طے ہوئی۔ مقتول خود تو سیالکوٹی دروازہ گجران والا کا رہائشی تھا اور بشرا لاہور کے ایک محلے میں گھوڑے شاہ لاہور میں رہتی تھی۔ نسیمہ اس کی پڑوسن تھی اور یہ رشتہ جو ہے نسیمہ ہی کے توسط سے لگا تھا۔ نسیمہ عرصہ دراز سے بیمار چلی آ رہی تھی، اس کی عمر 60 سے اوپر تھی اور بیماری ایسی کہ جس کا اختتام موت کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ وہ گجران والا آ کر ماجد کی شادی میں بھرپور شرکت نہیں کر سکتی تھی، لہٰذا اس نے اپنی چھوٹی بہن سلیمہ یعنی ماجد کی ماں سے ایک فرمائش کی تھی اور سلیمہ نے یہ فرمائش اس خیال کے پیش نظر پوری کرنے کا فیصلہ کر لیا کہ نسیمہ بستر مرگ پر پڑی ہے، یہ اس کی آخری خواہش بھی ہو سکتی ہے، لہٰذا اس کی خواہش کی خاطر اس کی بات مان لینی چاہیے۔ سلیمہ نے اس کام کے لیے اپنے گھر کے دوسرے افراد کو بھی راضی کر لیا تھا۔ نسیمہ نے اپنی بڑی بہن سلیمہ کے سامنے جو خواہش ظاہر کی تھی کہ وہ تمام لوگ 3 دن کے لیے اس کے گھر آ جائیں اور شادی کی تمام رسمیں اسی کے گھر میں رہتے ہوئے پوری کی جائیں گی۔ پھر 3 دن کے بعد ماجد اور بشرا کا نکاح ہوا اور وہ سب دلہا دلہن کے ساتھ واپس گجران والا واپس چلے جائیں۔ نسیمہ کی یہ خواہش نما تجویز ماجد کے گھر والوں نے براضی خوشی مان لی۔ 6 جنوری کی صبح ماجد اور اس کے گھر کے 20 افراد گجران والا سے ٹرین میں بیٹھ کر لاہور پہنچ گئے۔ گھر کے افراد میں ماجد کا باپ، چھوٹی 2 بہنیں، چچا اور اصغر علی اور اس کی فیملی کے دیگر افراد کے علاوہ چند قریبی رشتہ دار بھی شامل تھے۔ ماجد کا چھوٹا بھائی واجد علی اور چچا کی فیملی کے لوگ ادھر سیالکوٹی دروازے والے گھر میں ہی رک گئے تھے۔ ایک اور شخص کو ادھر ہی رک جانا چاہیے تھا، لیکن وہ ضد کر کے بارات کے ساتھ گجران والا سے لاہور پہنچ گیا۔ بعد ازاں یہ شخص بڑا ہی سنسنی خیز کردار ثابت ہوا تھا۔ اس کردار کا نام تھا کرم دین عرف کرمو۔ عمر 70 سے اوپر، سر اور داڑھی کے بال 100% ایک سفید اور کمر جھکی ہوئی، ہاتھوں میں عصا ہاتھوں میں لاٹھی، بنائی اتنی کم کہ بامشکل لوگوں کے چہروں کو پہچان پاتا۔ سماعت بھی گزارے لائق تھی اور صحت بھی قابل رحم۔ یہ شخصیت رشتے میں مقتول ماجد کا نانا لگتا تھا اور انہی کے گھر میں رہائش پذیر تھا۔ سلمہ نے اپنی بہن نسیمہ کی خواہش پوری کرنے کے لیے شادی کی تمام تر تقریب اسی کے گھر میں منتقل کر دی، تو وہ اپنے باپ کی فرمائش کو کیسے رد کر سکتی تھی؟ سب کچھ حسب پروگرام دھیرے دھیرے آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ لوگ
6 जनवरी की दोपहर को लाहौर पहुंच गए और इसी शाम से मुख्तलिफ रस्मों का आगाज़ हो गया। माजिद और बुशरा के निकाह के लिए 10 जनवरी की सुबह का वक्त तय किया गया। ये लोग दोपहर का खाना घोड़े शाह लाहौर में खाते और शाम से पहले दुल्हन को लेकर वापस गुजरानवाला पहुंच जाते। लेकिन 9 जनवरी की सुबह ऐसा वाक़या पेश आया कि शादी का प्रोग्राम खो खाते चला गया और ये सब कुछ करमू बाबा की वजह से पेश आया था। करमू रोज़ाना घर से गायब हो जाता और फिर सांपेर तक वापस आ जाता। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि वो कहाँ और किस काम के लिए जाता था। सलीमा ने इस गैर हाजिर के बारे में जब भी से सवाल किया तो वो ये कहकर उसे मुतमईन कर देता, चलिए मैंने कहाँ जाना है, मैं तो इधर ही रहता हूँ। अब्बा जी अगर आप इधर होते हैं तो मुझे नज़र क्यों नहीं आते? सलीमा ने उलझनज़ुदा लहजे में पूछा। पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं, मैं घर के अंदर नहीं था सलीमा, करमू ने जवाब दिया। ज़रा बाहर निकल गया था। बाहर कहाँ? सलीमा ने पूछा। मैं ज़रा धूप सेकने इधर दूसरी गली में चला गया था, करमू वजाहत करते हुए बोला। इधर एक थल्ले पर बड़ी करारी धूप आती है। सलीमा ने करमू की वजाहत के बाद मज़ीद बहस या जुरा की ज़रूरत महसूस नहीं की, क्योंकि एक तो करमू के साथ बात करने के लिए काफ़ी ऊंची आवाज़ में बोलना पड़ता था, इसकी समात काफ़ी कमज़ोर थी। दूसरे करमू ने बड़ी ही माकूल दलील पेश की थी। दिन एक एक करके सिरक कर आगे बढ़ रहे थे। करमू रोज़ाना ही घर से बाहर निकल जाता और सांपेर के बाद वापस आता। तशवीश की बात चौंके कोई नहीं थी, लिहाजा सलीमा मुतमईन हो गई, मगर इसका ये इत्मीनान तादेर साबित नहीं रह सका। 9 जनवरी की सुबह बड़ी हंगामा खेज साबित हुई। अकबर अली को करमू की याद आई और कोई 10 बजे के करीब उसने बीवी से पूछा था, चाचा करमू कहाँ पर है? इधर घर में ही होंगे अब्बा जी, सलीमा ने सरसरीले अंदाज में जवाब दिया। मैंने चाचा को पूरे घर में ढूंढ लिया है, कहीं नज़र नहीं आ रहे वो, मैं इसीलिए तुमसे पूछ रहा हूँ। अरे याद आया, सलीमा ने कुछ सोचते हुए कहा, आप अब्बा जी को उधर दूसरी गली के थल्ले पर देखें, वो वहाँ आपको मिल जाएंगे। दूसरी गली के थल्ले पर? अकबर अली ने अजीब सी नज़र से अपनी बीवी को देखा। वो थल्ले पर बैठकर क्या कर रहे हैं? कह रहे थे थल्ले पर बड़ी अच्छी धूप आती है, सलीमा ने बताया। 2-4-5 घंटे वो इधर ही गुजार कर आते हैं। ठीक है, मैं इन्हें इधर ही देख लेता हूँ, पर आपको अब्बा जी से काम क्या है? आकर बताऊँगा। अकबर अली ये कहते हुए घर से निकल गया। जब अकबर अली मुज़क्करा थल्ले पर पहुँचा तो एक मंजर देखकर दंग रह गया। पहले तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन यकीन करने के सिवा कोई चारा ही नहीं था। वो आंखों देखी हकीकत को किसी ख्वाब के पट्टे में नहीं डाल सकता था, और ये हकीकत बहुत ही नाजुक और तलख थी। करमदीन उर्फ करमू एक दीवार से टेक लगाए आंखें बंद किए थल्ले के किनारे पर बैठा था। उसके नज़दीकी लाठी भी पड़ी नजर आ रही थी। ये सब तो ऐन काबिले यकीन और नॉर्मल था, पर जिस चीज़ ने अकबर अली की अकल के परखचे उड़ा दिए वो बड़ी अनोखी और शर्मनाक थी। करमू के सामने थल्ले पर बहुत से करेंसी के सिक्के फैले नजर आ रहे थे। गोया अकबर अली का ससुर इस थल्ले पर बैठकर भीख मांग रहा था। अकबर अली ने दानिशमंदी का मुजाहरा करते हुए वो कुएं पर किसी भी किस्म की हंगामा आ रही मुनासिब ना समझी और करमू को पहली फुर्सत में उठाकर घर ले आया। वो जिस मकसद से थोड़ी देर पहले करमू को ढूंढ रहा था वो पसे पुष्ट चला गया और वो खासे झाराना अंदाज में अपने ससुर से बात पुरस करने लगा। ससुर भी कमरे में मौजूद थी। अकबर अली ने धीमी आवाज़ करते हुए सलीमा से कहा, पता है तुम्हारे अब्बा जी इधर थल्ले पर बैठकर क्या गुल खिला रहे थे? क्यों, क्या हुआ? सलीमा ने सवालिया नज़र से अपने खावंद की तरफ देखा। ये तो वहाँ धूप सेकने जाते हैं। धूप सेकने नहीं, भीख मांगने का हो सलीमा, अकबर अली ने गसीले लहजे में कहा। मेरी तो नाक ही कट गई है। अकबर अली, कैसी बातें कर रहे हैं ये आप? सलीमा ने बेयकीनी से बारी बारी अकबर अली और करमू की तरफ देखा। करमू की समाज ज़रूर कमज़ोर थी, लेकिन वो बिल्कुल बहरा भी नहीं था। अपने दामाद के तफसीरें नज़र सुलझा कर रख दिया। वो हर मसलियत को बलाए ताक रख कर तपते हुए लहजे में अपनी बेटी से मुखातिब हुआ। सलीमा, तुम्हारा घर वाला बकवास कर रहा है। मैं इस उम्र में भीख मांगूंगा, और वो भी अपने नवासे की होने वाली ससुराल में आकर? आपको कोई गलत फहमी हुई है अकबर अली? सलीमा ने भी बिगड़ती हुई बात को बनाने की कोशिश की। मैं अंधा नहीं हूँ सलीमा, जो मुझे इतनी बड़ी गलत फहमी हो, अकबर अली ने पाँव पटक कर कहा। मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारे अब्बा जी दूसरी गली के किनारे बने एक चबूतरे पर बैठे थे, बिल्कुल भिखारियों के अंदाज में, और उनके आगे ज़मीन पर दर्जन भर सिक्के फैले हुए थे, जो आते जाते राहगीरों ने उन पर तरस खाकर फेंके थे। अगर तुम लोगों को मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो वहाँ जाकर पूछ लो, सब सामने आ जाएगा।
ہو سکتا ہے کہ وہ سکے ابھی تک اسی چبوترے پر پڑے ہوں۔ میں نے ان پیسوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، صرف انہیں اٹھا کر لایا ہوں۔ 1 منٹ اکبر علی، کرمو نے خفگی آمد لہجے میں کہا۔ یہ تو ٹھیک ہے کہ میں پچھلے 3 دن سے اس تھلے پر بیٹھ کر دھوپ سیک رہا ہوں، لیکن بھیک مانگنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں تم کہاں کی کہانی سنا رہے ہو۔ کہانی کوئی سی بھی ہو، مگر بہت ہی شرم آ رہی ہے مجھے، اکبر علی نے برہمی سے کہا۔ آپ کو نسیمہ نے کئی بار کہا کہ وہ بچوں سے کہہ کر چھت پر چارپائی لگوا دیتی ہیں۔ سلمہ نے ایک مرتبہ پھر بگڑتی ہوئی صورتحال کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ چھت پر پورا دن دھوپ رہتی ہے، آپ کو کہیں جانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، خواہ خواہ کی جگ ہنسائی بن گئی ہے۔ دھوپ تو مجھے باہر گلی میں بھی مل رہی تھی، کرمو نے بھی خفگی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ تو بس میں گوشی کی باتوں میں آ گیا تھا۔ گوشی؟ کون گوشی؟ اکبر علی نے چونکتے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ میں نہیں جانتا وہ کون ہے، کرمو نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ یہی کوئی 14-15 سال کا لڑکا ہوگا، کہہ رہا تھا اسی محلے میں گوڑے شاہ میں رہتا ہے۔ ابا جی، آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ آپ گوشی کی باتوں میں آ گئے تھے، سلیمہ نے کریدنے والے انداز میں پوچھا۔ آپ اس لڑکے کی کون سی باتوں میں آ گئے تھے؟ مجھ سے گوشی نے کہا تھا کہ، کرمو نے بڑی بیزاری سے بتایا۔ ابا جی، ادھر دوسری گلی کے کونے پر بڑی تیز دھوپ آتی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو وہاں لیے چلتا ہوں۔ اور بس میں اس کی باتوں میں آ گیا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے وہاں لے گیا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ وہ مجھے کسی چکر میں پھنسانے کے لیے یہ چال چل رہا ہے۔ تو کیا گوشی آپ کو روزانہ وہاں لے جاتا ہے؟ سلیمہ نے پوچھا۔ ہاں، کرمو نے ہمیں گردن ہلاتے جواب دیا۔ میں صبح جب گھر سے نکلتا ہوں تو وہ مجھے گلی میں مل جاتا ہے، وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اس تھلے تک لے جاتا ہے جہاں بیٹھ کر روزانہ میں دھوپ سیک رہا ہوں۔ 4-5 گھنٹے کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر واپس یہاں چھوڑ جاتا ہے۔ تو آپ کو کچھ پتا نہیں کہ لوگ ادھر آپ کو بھکاری سمجھ کر بھیک پھینک رہے تھے؟ سلیمہ نے دکھی لہجے میں اپنے بوڑھے بابا سے سوال کیا۔ تو بھی جلدی ہو گئی ہے سلیمہ، کرمو نے خفگی آمیز لہجے میں کہا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ وہ شیطان بھیک منگوانے کے لیے مجھے وہاں بٹھاتا ہے تو کیا میں خاموشی سے وہاں بیٹھا رہتا؟ وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے بولا۔ لوگ تو وہاں سے گزرتے رہتے تھے اور بعض لوگ وہاں رک بھی جاتے تھے، لیکن مجھے کیا پتا وہ مجھے کوئی بھیک منگا سمجھ کر بھیک دینے کے لیے رکتے ہیں۔ آپ لوگوں کو تو پتہ ہی ہے، مجھے بہت دھندلا نظر آتا ہے، اور اس بدمعاش گوشی نے بھی مجھے اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، حالانکہ اس دوران میں وہ میرے پاس ہی بیٹھا رہتا تھا اور چھوٹی چھوٹی باتیں کرتا رہتا تھا۔ آپ نے خواہ ابا جی کی نیت پر شک کیا، سلیمہ نے اپنے شوہر کی طرف دیکھتے ہوئے شاکی سے لہجے میں کہا۔ ان بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں کہ گوشی ان کے ساتھ کون سا کھیل کھیل رہا ہے۔ یقین کرو سلیمہ، وہ منظر دیکھ کر میرا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ اکبر علی نے معذرت خواہ انداز میں وضاحت کی۔ مجھے اس بات کا سخت افسوس اور ندامت ہے کہ میں نے چاچا جی کو غلط سمجھا۔ پھر وہ براہ راست کرمو سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ چاچا جی، معاف کر دیں مجھے، سیانوں نے اسی لیے کہا ہے کہ پہلے تولو اور پھر بولو، کرمو نے ٹھہرے ہوئے انداز میں کہا۔ تم نے تو بالکل ہی الٹا کر دیا اکبر علی، پہلے جو جی میں آیا بول دیا اور اب ترازو اور باٹ لے کر بیٹھ گئے ہو، اپنی باتوں کو تولنے کی کوشش کر رہے ہو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ مانا مجھ سے غلطی ہو گئی، اکبر علی نے ندامت آمیز انداز میں کہا۔ اگر مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو آپ بھی درگزر کر دیں اکبر علی، کرمو نے سنجیدگی سے کہا۔ میں تمہیں ایک ہی شرط پر معاف کر سکتا ہوں۔ کون سی شرط؟ اکبر علی نے چونک کر سسر کی طرف دیکھا۔ سلیمہ نے کرمو سے پوچھا۔ ابا جی، کس شرط کی بات کر رہے ہیں آپ؟ میں کوئی تمہارے خاوند کو شاہی قلعہ سر پر اٹھانے کے لیے نہیں کہنے والا، جو تم اس کے لیے اتنا فکر مند ہو رہی ہو، کرمو نے شکایتی لہجے میں کہا۔ میری شرط ایسی ہے کہ اسے پورا کرنے کے لیے اسے ہل بیل نہیں چلانے پڑیں گے۔ یہی تو میں بھی پوچھ رہا ہوں چاچا جی، اکبر علی نے بولا۔ بتائیں تو صحیح، آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ ہاں ابا جی، سلیمہ اپنے شوہر کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولی۔ آپ کھل کر بتائیں، ہم سب آپ کی خواہش کا احترام کریں گے۔ میں چاہتا ہوں اس بدمعاش گوشی کو پکڑ کر میرے پاس لایا جائے، جس نے اپنی کمائی کے لیے میری بے خبری میں یہ خطرناک کھیل کھیلا ہے۔ کرمو نے اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہا۔ میں اسے اپنے سامنے مرغا بنا کر اس کے پشت پر 4 اینٹیں رکھواؤں گا۔ ڈر اس شیطان کی اولاد کو نصیحت بھی ہو کہ بزرگوں کے ساتھ اس قسم کا بھیانک مذاق کرنے کا کتنا خوفناک نتیجہ نکلتا ہے۔ آپ کا یہ مطالبہ تو 100% جائز ہے چاچا جی، اکبر علی نے جلدی سے کہا۔ میں تو خود اس لفنگے کی ٹھیک ٹھاک ٹھکائی کرنے کے موڈ میں ہوں۔ میں کوئی مار دھاڑ اور ہنگامہ آرائی نہیں چاہتا، کرمو نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا۔ بس اس لڑکے کو ایسی سزا ملنی چاہیے کہ آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے۔ اور ہاں، میں چاہتا ہوں کہ گوشی کے ماں باپ کو بھی میرے سامنے حاضر کیا جائے تاکہ میں پوچھ سکوں کہ انہوں نے اس شیطان کی کیسی تربیت کی ہے۔
15 منٹ کی تلاش کے بعد ایک 12 سالہ بچے کو پکڑ کر کرمو کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ اگرچہ کرمدین کی بینائی نہ ہونے کے برابر رہ گئی تھی، لیکن جب اس نے آنکھیں چندی کر کے اس لڑکے کا معائنہ فرمایا تو اسے فتویٰ ظاہر کرنے میں کسی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ یہ تو گوشی نہیں ہے، وہ سرسراتی ہوئی آواز میں بولا۔ ابا جی، آپ بھی کمال کرتے ہیں، سلیمہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ یہی تو گوشی ہے، اس کا نام اصل نام جو ہے نصیر ہے، لیکن سب لوگ اسے پیار سے گوشی کہتے ہیں۔ یہ اسی گلی میں رہتا ہے جس کے ایک کونے والے تھلے پر آپ بیٹھ کر روزانہ دھوپ سیکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس محلے میں اور کوئی گوشی نہیں۔ میں آپ لوگوں کو جھٹلا نہیں رہا ہوں، کرمو نے جھلاہٹ آمیز لہجے میں کہا، مگر یہ وہ گوشی نہیں جو میرے ساتھ تھلے پر بیٹھا رہتا ہے۔ میری نظر کمزور ضرور ہوئی ہے، لیکن میں ابھی بالکل اندھا نہیں ہوا ہوں، کرمو نے آخری جملہ اعتماد کے ساتھ کہا تھا۔ اکبر علی نہایت احترام کے ساتھ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، چاچا جی، جب آپ اس گوشی کو دیکھ کر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ یہ وہ لڑکا نہیں جو آپ کے ساتھ تھلے پر بیٹھا تھا، تو پھر اس لڑکے کا کچھ حلیہ بھی آپ کو یاد ہوگا جو کہ آپ کے خیال میں گوشی ہے۔ آپ ذرا اپنے گوشی کے بارے میں تو بتائیں۔ وہ میرا نہیں، اپنے ماں باپ کا گوشی ہے، کرمو نے سر پٹائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ اس بچے سے قد میں کافی زیادہ ہے اور اس کی صحت بھی اچھی ہے، میں اسے اچھی طرح سے پہچان سکتا ہوں، جو پچھلے 2-3 دن سے ادھر تھلے پر میرے ساتھ بیٹھا رہتا ہے۔ ابا جی، آپ قادر کی بات تو نہیں کر رہے؟ 12 سالہ گوشی نے چونکتے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ کون قادر؟ کرمو نے گوشی کی طرف دیکھا۔ اکبر علی نے گوشی سے پوچھا، تم کس قادر کی بات کر رہے ہو جو اس دن ابا جی کے ساتھ سارا دن تھلے پر بیٹھا رہتا ہے اور پھر وہاں جمع ہونے والے سکے اٹھا کر اپنے گھر کی طرف چلا جاتا ہے؟ گوشی نے انکشاف انگیز لہجے میں بتایا، سچ پوچھے تو میں بھی ان بابا جی کو کوئی مانگنے والا فقیر ہی سمجھا تھا، یہ تو اب پتہ چلا ہے کہ یہ اس گھر میں مہمان آئے ہوئے ہیں۔ یہ ہنگامہ اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ گھر کے تقریباً تمام ہی افراد وہاں آ کر جمع ہو گئے۔ کسی نے گوشی سے پوچھا، کہیں تم ہمارے پڑوسیوں کے لڑکے قادر بخش کی بات تو نہیں کر رہے ہو؟ آپ بالکل ٹھیک سمجھے ہیں جی، گوشی نے ہاں میں گردن ہلائی۔ میں اسی قادر کی بات کر رہا ہوں جس کی بڑی بہن کی شادی ہو رہی ہے، بشرا باجی کا بھائی۔ یہ ایک ایسا انکشاف تھا کہ سب حیرت اور بے تکلف سے ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ مقتول کے ہونے والے سالے کا نام قادر بخش تھا اور لوگ اسے قادر کہتے تھے، لیکن یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ قادر گجرانوالہ سے آئے ہوئے ایک بزرگ مہمان کے ساتھ اس قسم کی حرکت کیوں کرے گا۔ اسی امر کی تصدیق کے لیے گھر کے 2-3 افراد قادر کو بلانے چلے گئے، لیکن وہ اپنے گھر میں موجود نہیں تھا۔ بشرا کے گھر والوں کو قادر کے کارنامے کی خبر ہوئی، پہلے تو انہیں یقین ہی نہیں آیا، پھر یقین کی منزل تک رسائی حاصل کرنے کے لیے قادر کی تلاش کا کام شروع ہوا۔ 15-20 منٹ کی تلاش کے بعد قادر کو ڈھونڈ کر کرمو بابا کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ کرمو نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا اور بڑے یقین سے بولا، وہ لفنگا یہی ہے جو خود کو گوشی کہتا تھا اور مجھے روزانہ اپنے ساتھ اس تھلے تک لے جاتا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا یہ بھکاری بنا کر اپنی جیبیں بھر رہا تھا۔ ان بابا جی کا دماغ خراب ہو گیا ہے، قادر بخش عرف قادر نے اپنا دفاع کرتے ہوئے کہا۔ میں نے ان کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کیا۔ تم جھوٹ بول رہے ہو قادر، گوشی نے بھی جارحانہ انداز میں کہا۔ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تم سارے پیسے اٹھا کر گھر لے جاتے ہو۔ گوشی، تم بکواس کر رہے ہو۔ قادر نے گوشی کو آنکھیں دکھائیں۔ مجھ پر الزام لگانے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ قادر اپنا دفاع تو کر رہا تھا، لیکن اس کے دلائل میں کوئی دم نہیں تھا، اس کے مکر و فریب کا بھانڈا پھوٹ چکا تھا۔ اکبر علی کو اس بات کی بڑی تکلیف تھی کہ دلہن کے چھوٹے بھائی نے ان کے گھر کے ایک بزرگ کے ساتھ بڑا ہی گھٹیا اور بھیانک مذاق کیا تھا۔ اس نے جب کڑے انداز میں قادر سے بات پرس کی تو قادر بدتمیزی پر اتر آیا۔ جواب میں اکبر علی نے اس کے گال پر ایک زناٹے دار تھپڑ جڑ دیا۔ یہ بات چھپنے والی نہیں تھی، قادر کے والدین بھی وقوع پر پہنچ گئے۔ سفینہ اور صفدر کو اس بات پر پیش آ گیا کہ اکبر علی نے ان کے بیٹے کو تھپڑ کیوں مارا ہے۔ جواب میں اکبر علی نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، آپ کے بدتمیز اور بد تہذیب بیٹے نے جو حرکت کی ہے، اس پر تو اس ناحلف کو زندہ زمین میں گاڑ دینا چاہیے۔ میں نے تو اسے ایک تماشا مار دیا تو کون سی قیامت آ گئی ہے۔ ہمارا بیٹا بے قصور ہے۔ قادر کی ماں سفینہ نے کہا، آپ لوگ خامخواہ اس پر الزام لگا رہے ہیں۔ یہ الزام نہیں، حقیقت ہے سفینہ۔ سلیمہ نے بھی اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ پہلی بات تو یہ کہ ابا جی کو اس سلسلے میں جھوٹ بولنے کی کوئی ضرورت نہیں، پھر تمہارے بیٹے کی کارستانی کا ایک عینی گواہ موجود ہے۔ گوشی نے خود اپنی آنکھوں سے قادر کی یہ گھٹیا حرکت کرتے دیکھا ہے۔ صفدر علی نے اپنے بیٹے قادر بخش سے براہ راست مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا، قادر سچ سچ بتاؤ، تم نے یہ سب کیا ہے؟ نہیں ابا جی، وہ کن اکھیوں سے کرمو کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، میں بھلا ایسا کیوں کروں گا؟
مجھے پتا ہے یہ ابا جی گجران والا سے یہاں مہمان کے ساتھ آئے ہیں۔ صفدر علی نے اپنے بیٹے کے بیان کو معتبر جانا اور بڑے ہی رکے پھیکے انداز میں اکبر علی سے کہا، مجھے امید نہیں تھی کہ آپ لوگ میرے بیٹے پر ایسا گھناؤنا الزام لگائیں گے۔ میں تو بجرا کا رشتہ کر کے پچھتا رہا ہوں۔ آپ کو پچھتانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی صاحب، سلیمہ نے بھی سلگتے ہوئے لہجے میں کہا۔ آپ کی بیٹی کی ابھی رخصتی نہیں ہوئی اور وہ اپنے گھر میں بیٹھی ہے۔ اگر ہم اسے بیاہ کر لے جاتے تو ساری زندگی کے لیے ہمیں پچھتانا پڑتا کہ کیسے کم ظرف لوگوں سے رشتہ داری نکال لی۔ میرے ابا جی کو جس انداز میں بے عزت کیا گیا ہے میں اسے کبھی نہیں بھول سکتی۔ اب چاہے زمین اور آسمان ایک ہی کیوں نہ ہو جائیں، میں آپ کے گھر میں اپنے بیٹے کا رشتہ کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ ہمارا بھی یہی فیصلہ ہے کہ بشرا کی شادی تمہارے بیٹے سے کسی صورت نہیں ہو۔ سفینہ نے بھی ہاتھ کو ہوا میں لہراتے ہوئے کہا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ لوگ وقت سے پہلے ہی کھل گئے۔ اگر اس شادی کے بعد آپ لوگوں کی اصلیت کا پتہ چلتا تو قیامت آ جاتی۔ الگر دونوں پارٹیوں کی جانب سے ایک دوسرے پر اس قدر کیچڑ اچالی گئی کہ ان کے لیے ایک دوسرے کی شکل پہچاننا ممکن نہ رہا۔ لہذا ایک دوسرے کی شکل پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لعنت بھیج کر بشرا اور ماجد کی شادی کو کینسل کر دیا گیا۔ اس تمام تر قصے میں سب سے دلچسپ بات یہ تھی کہ سفینہ اور صفدر نے اپنے بیٹے کی غلطی کو تسلیم نہیں کیا تھا، جبکہ تمام تر شہادتیں اس کے خلاف جاتی تھیں۔ بعض والدین احمقانہ حد تک اپنی اولاد کی حمایت پر اتر آتے ہیں، جس کے بڑے ہی بھیانک نتائج ابھر کر سامنے آتے ہیں، اور اس کیس میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا۔ سفینہ اور صفدر اپنی ضد پر ڈٹے رہے اور انہوں نے اپنی بیٹی کی زندگی برباد کر ڈالی۔ اگر وہ لوگ لچک کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے بیٹی کی غلطی کو تسلیم کر کے معذر خانہ انداز اپنا لیتے تو یقیناً اکبر علی اور سلیمہ بھی اپنا غصہ تھوکنے پر مجبور ہو جاتے اور بات بن جاتی۔ شادی والا معاملہ تو گیا کھو کھاتے۔ میں نے اپنے سامنے بیٹھے ان تین افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اس کے بعد تم لوگوں نے لاہور میں کیا کیا؟ کرنا کیا تھا جی، اکبر علی نے دکھی لہجے میں بتایا۔ وہاں جتنا بڑا ہنگامہ ہو گیا تھا، اس کے بعد مزید رکنا بے وقوفی ہی ہوتی، لہذا ہم نے واپسی کی تیاریاں شروع کر دیں۔ میں نے ماجد کو ریلوے اسٹیشن ٹکٹ لینے کے لیے بھیج دیا۔ آنے کو تو ہم بس کے ذریعے بھی واپس آ سکتے تھے۔ گھوڑے شاہ سے بسوں کا اڈہ بادامی باغ اور ریلوے اسٹیشن تقریباً ایک ہی جیسے فاصلے پر ہیں، لیکن ہم چونکہ لگ بھگ درجن بھر افراد تھے، اس لیے ٹرین ہی میں آرام سے سفر کر سکتے تھے۔ اگر وہ بدمزگی نہ ہوتی تو ہم آج شام میں یہاں پہنچتے، اصغر علی نے بہت جل آواز میں کہا، اور دلہا دلہن بھی ہمارے ساتھ ہوتے۔ تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہو کر رہتا ہے تھانے دار صاحب، صدیق نے ٹھنڈی آنکھ لیتے ہوئے کہا۔ ماجد کی قسمت میں شاید شادی تھی ہی نہیں، شادی تو گئی جہنم میں، اکبر علی نے بڑھائی ہوئی آواز میں کہا۔ میرا تو جوان جہاں بیٹا چلا گیا، پتہ نہیں کس منوس کی نظر کھا گئی میرے ماجد کو۔ اس کیس کا پس منظر کھل کر سامنے آ گیا تھا۔ وہ واقعہ پوری تفصیل کے ساتھ میری یادداشت میں محفوظ ہو گیا تھا، جس کے سبب مقتول ماجد کی شادی ہوتے ہوتے رہ گئی، لیکن گھر پہنچنے سے قبل وہ خود زندگی کی بازی ہار گیا۔ اس کی زندگی کے موت میں بدلنے کا سبب کیا تھا، اس سلسلے میں ابھی تک کوئی سرا میرے ہاتھ نہیں آیا تھا، اور یہی سب سے اہم نکتہ تھا۔ میں نے کوئی کام کی بات تلاش کرنے کے لیے اکبر علی اور اس کے ساتھیوں سے سوال و جواب کا سلسلہ شروع کر دیا۔ اکبر علی ماجد ٹکٹیں بک کروانے ریلوے اسٹیشن اکیلا ہی گیا تھا یا اس کے ساتھ کوئی اور بھی گیا تھا؟ میں نے پوچھا تھا۔ جی وہ اکیلا ہی گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ گھر میں سے کسی اور نے اس کے ساتھ جانے کی کوشش ہی نہیں کی۔ نسیمہ کے بیٹے تو اس کے ساتھ جانے کو تیار تھے، لیکن میں نے خود ہی ماجد کو اکیلے جانے کے لیے کہا تھا۔ اس کی کوئی خاص وجہ؟ میں نے سوالیہ نظر سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ بات دراصل یہ ہے جناب، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ قادر والے واقعے نے نسیمہ کے گھر میں بڑی ہی افراتفری مچا دی تھی۔ اکثر لوگ اس بات پر زور دے رہے تھے کہ صلاح صفائی سے کام لے کر اس معاملے کو رفع دفع کر دیا جائے، لیکن میں جو فیصلہ کر چکا تھا اس میں اب تبدیلی ممکن نہیں تھی۔ یہ ٹھیک ہے کہ نسیمہ کے بیٹے ماجد کے ساتھ ریلوے اسٹیشن جانے کو تیار تھے، لیکن آنکھوں میں ان کے گھر والے انہیں منع کر رہے تھے۔ جب میں نے ایسی صورتحال دیکھی تو زبردستی ماجد کو اکیلے ہی اسٹیشن کی جانب روانہ کر دیا۔ میں کسی بھی قیمت پر وہاں نہیں رک سکتا تھا اور نہ ہی مسائلیت کی کوئی گنجائش تھی۔ آپ خود سوچیں تھانے دار صاحب، جو لوگ اپنے نانجائز بیٹے کی غلطی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، ان سے آگے چل کر کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اچھا ہوا ایسے کم صرفوں سے چھٹکارا مل گیا، ورنہ ہماری تو زندگی عذاب بن کر رہ جاتی۔ میں نے پوری توجہ سے ان کی بات سنی اور اس کے خاموش ہونے پر کہا، تم لوگوں نے کتنے بجے ٹرین پر سوار ہونا تھا؟
ٹرین کا ٹائم تو 8 بجے کا تھا، لیکن ہم 7 بجے ہی اسٹیشن پر آ گئے تھے، اکبر علی نے میرے سوال کا جواب میں بتایا۔ ٹرین پلیٹ فارم پر رکی ہوئی تھی، ہم اس میں بیٹھ گئے، پھر اپنی مقررہ وقت پر اسٹیشن سے وہ روانہ ہوئی۔ میں نے آج صبح ہی کوئی 10 بجے کے قریب ماجد کی لاش کا معائنہ کیا تھا، اور اس کے بدن و لباس پر جمے خون سے اندازہ ہوا تھا کہ اسے موت کی آغوش میں پناہ حاصل کیے 10 سے 12 گھنٹے گزرے ہوں گے، یعنی گزشتہ 8 اور 11 بجے کے بیچ اس کی موت واقع ہوئی تھی۔ اپنے اندازے کے مطابق تصدیق کے لیے میں نے اکبر علی سے پوچھا، تم لوگ گجران والا کتنے بجے پہنچے؟ لگ بھگ 9:30 بجے رات، اس نے جواب دیا۔ تم لوگ گجران والا اسٹیشن پر گاڑی سے باہر نکلے تو ماجد تمہارے ساتھ نہیں تھا؟ میں نے اکبر علی کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ تھوڑی دیر پہلے تو تم نے مجھے یہی بتایا تھا۔ جی تھانے دار صاحب، اس نے ہاں میں گردن ہلائی، یہی حقیقت ہے۔ کل رات سے اب تک 24 گھنٹے گزر چکے ہیں، میں نے شکایتی انداز میں کہا، اور آپ لوگ میرے پاس اب آ رہے ہیں۔ آپ کو تو فوری طور پر ماجد کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانا چاہیے تھی۔ ہم اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اصغر علی نے بتایا۔ ہم ہر طرف سے مایوس ہو چکے تھے کہ پتہ چلا آپ نے کسی نوجوان کی لاش کو اسپتال بھجوایا ہے، تو ہم آپ کے پاس آ گئے۔ ٹھیک ہے، میں نے اس کے زر کو درست تسلیم کرتے ہوئے کہا، تم لوگوں نے کل رات سے اب تک ماجد کو کہاں کہاں تلاش کیا ہے؟ جناب، گجران والا میں جہاں جہاں بھی ہمارے عزیز رشتے دار بستے ہیں، ہم نے وہاں جا کر دیکھ لیا ہے، اکبر علی نے جواب میں بتایا۔ اس کے تمام دوستوں سے بھی معلوم کیا، مگر کہیں سے بھی کوئی سراغ نہیں ملا۔ تم لوگوں نے لاہور کا رخ نہیں کیا؟ میں نے سوالیہ انداز میں باری باری اصغر علی کی اور اکبر علی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ادھر نسیمہ کے گھر سے ماجد کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا؟ نہیں جناب، اکبر علی نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ ادھر سے کچھ پوچھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ جب ہم سب گھر والے ٹرین میں ایک ساتھ بیٹھ کر لاہور سے گجران والا کی طرف روانہ ہو گئے تو پھر ماجد واپس لاہور کیسے آ سکتا تھا؟ میں نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی، پھر سوال و جواب کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ اکبر علی، آپ لوگوں کو پہلی بار کس وقت احساس ہوا کہ ماجد آپ کے ساتھ نہیں؟ جی یہ تو ہم ریلوے اسٹیشن پر اترے تو اس وقت پتہ چلا، اس نے بتایا۔ گاڑی بھی پلیٹ فارم پر لگی تھی، لیکن پہلے تو ہم نے گھر کی عورتوں کو نیچے اتارا اور پھر سامان کو اتارا گیا۔ اس وقت یہ حیرت انگیز انکشاف ہوا کہ ماجد ہمارے ساتھ نہیں۔ اسے غیر حاضر پا کر تم لوگوں نے کیا کیا؟ پہلے تو ہم نے اسے پلیٹ فارم پر تلاش کیا، اکبر علی نے جواب دیا۔ جب وہ کہیں نظر نہیں آیا تو ہم نے ٹرین کے اندر بھی جا کر دیکھ لیا، مگر وہ کہیں بھی ہمیں نہ مل سکا۔ کیا تم لوگ ٹرین کی ایک ہی بوگی میں سفر کر کے گجران والا پہنچے تھے، یا مسافر 2 بوگیوں میں بٹے ہوئے تھے؟ میں نے ایک ٹیکنیکل سوال کیا۔ خوش قسمتی سے ہمیں ایک ہی بوگی کی ٹکٹیں ملی تھیں، اس نے بتایا، اور ہم سب لوگ ایک ہی بوگی میں بیٹھ کر لاہور سے گجران والا پہنچے تھے۔ پھر تو سفر کے دوران میں تمام وقت ماجد آپ کی نظر کے سامنے ہی رہا ہوگا؟ میں نے تیز آواز میں سوال کیا۔ جی بالکل، اصغر علی نے جواب دیا، لیکن 2-3 بار اٹھ کر پچھلی بوگی میں بھی وہ گیا تھا۔ پچھلی بوگی میں؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی، اصغر علی ٹھیک کہہ رہا ہے، اکبر علی نے تصدیق کرتے ہوئے بتایا۔ پچھلی بوگی میں اس کی 2-3 مسافروں سے دوستی ہو گئی تھی، وہ ان سے گپ شپ کرنے ادھر گیا تھا۔ میں نے بھی اسے اس خیال سے نہیں روکا کہ چلو ذرا اس کا دل بہل جائے گا۔ ہم لوگ جس نوعیت کی صورتحال سے نبٹ کر آ رہے تھے، اس نے سب کے دل و دماغ کو خاصا افسردہ کر دیا تھا۔ اکبر علی کی وضاحت سے میری تسلی نہیں ہوئی، کیونکہ میری کھوپڑی کے اندر تو ایک پولیس آفیسر کا دماغ تھا۔ اس انکشاف نے مجھے بری طرح کھٹکا دیا کہ ٹرین کی پچھلی بوگی میں مقتول ماجد کی چند افراد سے دوستی ہو گئی تھی، اور وہ گپ شپ کرنے کے لیے 2-3 مرتبہ اس کے پاس بھی جا چکا تھا۔ گھنٹے 1.5 گھنٹے کے سفر میں کسی سے دوستی ہو جانا، اور وہ بھی کسی دوسری بوگی میں، یہ چونکا دینے والی بات تھی۔ چھٹی حص مجھے بتا رہی تھی کہ یہاں پر کچھ گڑبڑ ہوئی ہے۔ اس بارے میں فی الحال میں کچھ نہیں جانتا تھا، اسی لیے جاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اکبر علی، میں نے مقتول کے باپ کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، اچھی طرح سوچ سمجھ کر جواب دو، تم نے اپنی بوگی میں آخری مرتبہ ماجد کو کب دیکھا تھا؟ اس نے چند لمحات تک سوچا، پھر بتایا، جب ٹرین کھڑکی سے نکلی تو ماجد میرے قریب ہی بیٹھا ہوا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھا اور پچھلی بوگی میں چلا گیا۔ وہ پہلے بھی 2 مرتبہ ادھر سے ہو کر آیا تھا۔ وہ جانے لگا تو اس مرتبہ میں نے اسے کہا، اب ادھر زیادہ دیر نہ لگانا، ہم گجران والا پہنچنے والے ہیں۔ کم کے بعد احمد آباد اور پھر گجران والا آنا تھا۔ ہاں ابا، پتہ ہے مجھے، اس نے جاتے جاتے کہا۔
جب گاڑی گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن پر لگے گی تو میں آپ کے پاس آ جاؤں گا۔ اتنا بتا کر اکبر علی خاموش ہوا تو میں نے پوچھا، تو پھر جب گاڑی گجرانوالہ اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر لگی تو کیا اس وقت ماجد اپنی بوگی میں واپس آ چکا تھا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ اس وقت وہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں نے یہ سوچ کر کے عورتوں اور سامان کو نیچے اتروانا شروع کر دیا کہ وہ کوئی بچہ نہیں، خود ہی آ جائے گا، لیکن جب ہم سامان کے ساتھ نیچے اتر چکے تو وہ تب بھی غائب تھا۔ اکبر علی، میں نے سوالات کے سلسلے کو سمیٹتے ہوئے کہا، تھوڑی دیر پہلے تم نے مجھے بتایا تھا کہ پلیٹ فارم پر ماجد کو موجود نہ پا کر تم لوگوں نے اسے ٹرین کے اندر بھی تلاش کیا تھا۔ کیا تم لوگوں نے پچھلی بوگی میں بھی اسے دیکھا تھا؟ تھانے دار صاحب، ہم نے ماجد کو صرف 2 بوگیوں ہی میں تلاش کیا، اکبر علی نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں جواب دیا۔ ایک اپنی بوگی میں اور ایک پیچھے والی بوگی میں۔ آپ والی بوگی میں تو وہ تھا ہی نہیں۔ میں نے کہا، پچھلی بوگی والوں نے کیا بتایا؟ کیا تم نے ان لوگوں سے ماجد کے بارے میں پوچھا تھا جن کے ساتھ اس کے دوران سفر میں دوستی ہو گئی تھی اور جن سے گپ شپ کے لیے وہ 2-3 مرتبہ پچھلی بوگی میں جا چکا تھا؟ جی تھانے دار صاحب، میں نے ان سے پوچھا تھا، اکبر علی کے بجائے چھوٹے بھائی اصغر علی نے جواب دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ابھی وہ تو ان کے پاس سے گیا ہے۔ گاڑی رکنے سے پہلے وہ انہیں خدا حافظ کہہ کر اپنی بوگی میں چلا گیا تھا۔ آپ میں سے کوئی ان افراد کے نام اور حلیوں سے واقف ہے جس سے ماجد کی دوستی ہو گئی تھی؟ میں نے باری باری دونوں بھائیوں کے چہروں کا جائزہ لیتے ہوئے سوال کیا۔ اصغر علی نے جلدی سے کہا، تھانے دار صاحب، جب مجھے بھائی صاحب نے بتایا کہ ماجد کی پچھلی بوگی کے 2-3 مسافروں سے دوستی ہو گئی ہے تو میں نے خود ادھر جا کر دیکھا تھا اور ان سے بات چیت بھی کی۔ پھر تم نے اس بات چیت سے کیا نتیجہ اخذ کیا؟ میں نے پوچھا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام صداقت اور دوسرے کا نام سرفراز معلوم ہوا۔ اصغر نے وضاحت کرتے ہوئے بتایا، صداقت اور سرفراز لالا موسیٰ جا رہے تھے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ ماجد سے ان کی دوستی تاج کے ایک کھیل کی وجہ سے ہوئی تھی۔ وہ دونوں دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر وقت گزارنے کے لیے تاج کھیل رہے تھے۔ ماجد کا ادھر سے گزر ہوا تو وہ ان کا کھیل دیکھنے لگا۔ ماجد نے صداقت کو 2-4 ایسی ٹپس دی کے بعد ہی پلٹ گئی۔ ان لوگوں نے ماجد کو بھی کھیل میں شامل کر لیا۔ ماجد جو 2-3 بار اپنی بوگی سے پچھلی بوگی میں گیا تھا تو وہ گپ شپ کے علاوہ تاج کے کھیل کے لیے بھی گیا تھا۔ وہ لمحے بھر کے لیے تھما، گہری سانس لی، پھر اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے بولا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے مجھے بتایا کہ ٹرین جیسے ہی گجرانوالہ کی حدود میں داخل ہوئی تھی، ماجد نے ان سے الوداعی کلمات کا تبادلہ کیا اور پلیٹ فارم کا آغاز ہوتے ہی وہ ان سے سلام کر کے رخصت ہو گیا۔ اصغر علی کی بات سن کر میرا ذہن الجھن کا شکار ہو گیا۔ یہاں ایک اور بہت بڑا واضح تضاد پیدا ہو گیا تھا۔ ماجد کی لاش ریلوے لائن کے کنارے جس مقام سے ملی تھی وہ اصغر کالونی اور کنہیا باغ والے پھاٹک کا علاقہ تھا، اور یہ مقام گجرانوالہ کے ریلوے اسٹیشن سے لگ بھگ 2 میل کی دوری پر واقع تھا۔ صداقت اور سرفراز کے بیان کو اگر درست مان لیا جاتا تو پھر ماجد کو ریلوے اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر ہی کہیں پایا جانا چاہیے تھا، لیکن وہ پلیٹ فارم سے 2.5 میل دور پیچھے مردہ حالت میں پایا گیا۔ یہ ممکن نہیں تھا کہ ماجد ریلوے اسٹیشن پر اتر جانے کے بعد یا وقوع پر پہنچا ہو اور وہاں اس کو قتل کر دیا گیا ہو، کیونکہ ٹرین کے اسٹیشن پر پہنچنے اور وقوع کا وقت تقریباً ایک ہی تھا۔ اس کی وضاحت پوسٹ مارٹم کی رپورٹ کی وجہ سے ہو سکتی تھی۔ پتہ نہیں کیوں بار بار میرے ذہن میں یہ بات بھی آ رہی تھی کہ صداقت اور سرفراز کوئی اچھے لوگ نہیں تھے۔ اسی سوچ کی روشنی میں نے اصغر علی سے سوال کیا، تم نے تو ان لوگوں سے باقاعدہ بات چیت کی ہے، مجھے ان کی وضع قطع اور حلیے کے بارے میں وضاحت سے بتاؤ۔ صداقت ایک دراز قامت اور گندمی رنگت کا آدمی ہے۔ اس کے بھاری بھرکم مونچھیں ہیں اور وہ نظر کا چشمہ لگاتا ہے، اصغر علی نے بتایا، جبکہ سرفراز پستہ قامت اور سانولے رنگ کا ہے۔ وہ اچھا خاصا موٹا ہے اور اس کی آنکھوں کے زاویوں میں بھی فرق ہے۔ وہ بھینگا تو نہیں، لیکن یہ پتہ نہیں چلتا کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے یا آپ کے ساتھ کھڑے کسی دوسرے شخص کو۔ میں نے صداقت اور سرفراز کے حلیے کو ذہن میں محفوظ کر لیا اور پوچھا، اصغر علی، انہوں نے تمہیں بتایا تھا کہ وہ لالا موسیٰ جا رہے ہیں؟ کیا وہ لوگ لالا اسٹیشن سے آپ کے ساتھ ہی ٹرین پر سوار ہوئے تھے؟ اس بارے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، جواب جو ہے اصغر علی نے دیا۔ وہ لوگ دوسری بوگی پر سوار ہوئے تھے اور ہم کسی اور پر۔ لاہور اسٹیشن کے پلیٹ فارم پر اگر ان پر میری نظر پڑی ہوتی تو مجھے کچھ یاد نہیں۔ یقین سے تو کوئی بھی بات نہیں کہی جا سکتی کہ وہ واقعی لالا موسیٰ جا رہے تھے، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا تھا۔ پھر اکبر علی کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، تم لوگ لاہور کے ایک محلے گھوڑے شاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے،
صداقت اور سرفراز میں سے کوئی آپ کو کبھی وہاں نظر آیا؟ اکبر علی نے جواب دینے کے بجائے اصغر علی کی طرف دیکھا، کیونکہ میرے سوال کا جواب زیادہ بہتر طور پر وہی دے سکتا تھا، اور صداقت سرفراز سے صرف اس کی ملاقات ہوئی تھی۔ اصغر علی اپنے بھائی کا اشارہ پا کر نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، نہیں جناب، ان دونوں بندوں کو میں نے زندگی میں پہلی بار ٹرین کے اندر ہی دیکھا تھا۔ اکبر علی، کیا تمہیں اس بارے میں کچھ معلوم ہے کہ ماجد پہلی مرتبہ کب اپنی بوگی سے اٹھ کر پچھلی بوگی میں گیا تھا؟ میں نے مقتول کے باپ سے سوال کیا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے جناب، وہ ہمیں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جب ٹرین نے راوی کا پل کراس کیا تو ماجد پہلی بار اس بوگی کی طرف گیا تھا۔ اس کا مطلب ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے انداز میں کہا، وہ دونوں بندے لاہور سے ٹرین پر سوار ہوئے تھے۔ پھر میں نے باری باری ان تینوں کے چہروں پر نگاہ ڈالتے ہوئے پوچھا، اگرچہ مجھے امید نہیں تھی کہ آپ میں سے کوئی میرے سوال کا صحیح جواب دے سکے گا، لیکن میں پھر بھی جاننا چاہوں گا کہ صداقت اور سرفراز لالا موسیٰ میں کہاں اور کس کے پاس گئے ہوں گے؟ انہوں نے میرے حسب منشا نفی میں گردنیں ہلا دیں۔ میں نے اکبر سے کہا، تو مجھے گھوڑے شاہ میں اپنی سالی سلیمہ کے گھر کا ایڈریس نوٹ کرواؤ۔ اگر ماجد کے قتل کے سلسلے میں مجھے لاہور جا کر بھی تفتیش کرنا پڑی تو میں کسی کوتاہی سے کام نہیں لوں گا۔ اس نے فوراً سے پیشتر مجھے نسیمہ کے گھر کا ایڈریس لکھوا دیا۔ میں نے انہیں تسلی دینے کے بعد کہا، آپ لوگ اطمینان سے گھر جاؤ، مجھے جیسے ہی ماجد کے قتل کے بارے میں کوئی سنگن ملے گی میں آپ لوگوں کو اس کی اطلاع کر دوں گا، اور آپ لوگ بھی آنکھ اور کان کھلے رکھنا۔ اگر کوئی ایسی چھوٹی سے چھوٹی بات بھی پتہ چلے جس قتل کی واردات کو حل کرنے کے لیے مددگار ہو تو آپ فوراً مجھے بتائیں گے آ کر۔ اکبر علی روندی ہوئی آواز میں بولا، تھانے دار صاحب، میرا بیٹا تو جان سے چلا گیا، آپ اس کے قاتل کو گرفتار کر کے کڑی سے کڑی سزا بھی دلوا دیں تو اس سے ماجد اب واپس نہیں آئے گا۔ آپ بس جلد از جلد اس کی لاش میرے حوالے کر دیں تاکہ میں اس کے کفن دفن کا بندوبست کر دوں۔ میں اسے بیانے اپنے ساتھ لاہور لے گیا تھا، اور اب اس کا بولتے بولتے اس کی آواز رند گئی۔ میں نے ہمدردی بھرے لہجے میں کہا، اکبر علی، مجھے امید ہے کل شام تک ماجد کی لاش پوسٹ مارٹم کی ابتدائی رپورٹ کے ساتھ تھانے پہنچ جائے گی۔ تم لوگ کل شام میں ادھر کا چکر لگا لینا، اور جہاں تک ماجد کے قتل کو واقعی سزا دلوانے کا تعلق ہے تو میں نے کہا، میں مانتا ہوں کہ ماجد کا قاتل کفر کردار تک بھی پہنچ جائے گا تو اسے تمہارے بیٹے کی واپسی اب ممکن نہیں، لیکن عام لوگوں کی عبرت کے لیے مجرم کو قرار واقعی سزا دینا بہت ضروری ہے، ورنہ معاشرے میں جرائم کا تناسب خطرناک حد تک بڑھ جائے گا۔ ان تینوں نے میری اس بات سے اتفاق کیا اور میں نے انہیں رخصت کر دیا۔ ان کے جانے کے بعد میں بھی تھانے سے اٹھ کر اپنے کوارٹر کی طرف آ گیا جو تھانے کے عقبی حصے میں واقع تھا۔ اس کے بعد سرسبز کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ کھیتوں کے بیچوں بیچ ایک سڑک بھی شمال سے جنوب کی طرف چلی جا رہی تھی۔ دراصل یہ وہی سڑک تھی جو شیخو پورہ اور موٹر جی ٹی روڈ سے نکلتی تھی۔ مذکورہ سڑک شیخا پورہ روڈ کہلاتی، جو گجران والا سے قلعہ شیخا پورہ اور پھر فیصل آباد کی جانب چلی جاتی۔ میں تھانے سے اپنے کوارٹر میں پہنچا تو ماجد کے قتل کا معمہ بھی میرے ذہن میں بیٹھ کر کوارٹر میں آ گیا تھا۔ اس واقعے نے میری سوچ کو تربتر کر رکھا تھا۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا تھا کہ اب تک اس سلسلے میں جو واقعات میرے سامنے پیش آئے تھے ان میں سے بہت سی کڑیاں گم تھیں۔ اگر میں ان کڑیوں کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا تو یہ کیس خود بخود حل ہو جانا تھا۔ مثلاً یہ کہ صداقت اور سرفراز کے مطابق واقعے کی رات ماجد گجران والا کے ریلوے اسٹیشن پر ان سے جدا ہوا تھا، اور حقائق کے مطابق عین اسی وقت وہ اصغر کالونی والے پھاٹک کے نزدیک قتل کر دیا گیا تھا۔ یہ اس کا مطلب ہی تھا کہ وہ ریلوے اسٹیشن تک پہنچا ہی نہیں تھا۔